الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر غسل نہ کرے، اس حالت میں کہ وہ جنبی ہو، حالت جنابت سے ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے، اور وہ ٹھہرا ہوا پانی ایسا ہو جو جاری نہ ہو، بہہ نہ رہا ہو، پھر اس کے اندر وہ غسل کرے۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں منہ، یعنی پھر وہ اس سے غسل کرے۔ ابو داؤد کی الفاظ ہیں وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، اور اس کے اندر جنابت سے غسل نہ کرے۔ پہلی جو حدیث ہے، جو الفاظ ذکر کیے گئے تھے، یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا، اور اس کے اندر جو راوی ہیں ابو الصائب جو ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیف یعمل یا ابا ہریرہ، کہ اے ابو ہریرہ پھر کیسے کیا جائے گا؟ فقال یتناولہ تناولا، تو انہوں نے کہا کہ اسے اس میں سے پانی لے کر غسل کرے گا، یعنی پانی اس میں سے نکالے گا اور اس ٹھہرے ہوئے پانی کے علاوہ دوسری جگہ پہ کھڑا ہو کر وہ غسل کرے گا، اس پانی کے اندر جا کر غسل نہیں کرے گا، یعنی پانی کے اندر ڈبکی نہیں لگائے گا۔ امام بخاری کے جو الفاظ ہیں، اس حدیث کے ان الفاظ کے اندر ہے کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے، پھر اس کے اندر غسل کرے۔ اسی حدیث کو امام نسائی اور امام احمد وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر ہے ثم یتوضأ منہ، پھر اس سے غسل کرنے کے بجائے جو الفاظ ان دونوں کتابوں کے اندر ہیں اور ان کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر ہے، وہ یہ کہ پھر اس سے وضو نہ کرے، پھر اس سے وضو بنائے۔ تیسرا جو لفظ ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ کا ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل منہ، کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے جو پانی جاری نہ ہو، بہہ نہ رہا ہو، پھر وہ اس سے غسل کرے۔ چوتھا جو لفظ ہے وہ امام ابو داؤد کا اپنے سنن کے اندر ہے، اور اس کے الفاظ ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے اور اس کے اندر جنابت سے غسل نہ کرے۔ اب اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو حدیث کے اندر ہے لا یغتسل احدکم، تم میں سے کوئی غسل نہ کرے۔ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ مذکر کے استعمال کیے گئے ہیں۔ عربی زبان میں لا یغتسل یا اس طرح کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں گویا کہ خطاب مذکر کو کیا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص، کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے یا ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر غسل نہ کرے۔ لیکن اس طرح کی جتنی بھی چیزیں قرآن اور احادیث کے اندر آتی ہیں وہ مذکر کے لیے خاص نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن کریم کے اندر جب پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو،
آمنو کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بھی الذین کے ساتھ، تو یہ دونوں الفاظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہاں خطاب مذکر کو ہے، لیکن مذکر مراد نہیں ہوتے، بلکہ مذکر اور مؤنث سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شرعی خطاب جب وارد ہوتا ہے اور اس میں مخاطب کیا جاتا ہے کسی فرد کو یا کسی جماعت کو جو مذکر ہو، تو اس کے اندر مؤنث داخل ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ مؤنث کے لیے الگ سے کوئی خطاب ہو، الگ سے کوئی حکم۔ تو جتنے بھی احکامات شرعیہ ہیں، جتنے بھی شرعی احکامات ہیں جن میں خطاب مذکر کو کیا گیا ہے، اس میں مؤنث داخل ہے۔ جس میں مردوں کو خطاب کیا گیا ہے اس میں خواتین داخل ہیں، الا کہ خواتین کے لیے کوئی الگ حکم ہو یا یہ حکم خاص ہو مردوں کے لیے، اور اس میں بیان کیا گیا ہو کہ یہ حکم خاص ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے الگ حکم ہے۔ جیسے کہ نماز کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے اندر غلطی کر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتلایا؟ طریقہ یہ بتلایا کہ مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے۔ تو یہاں پہ حکم کے اندر فرق کیا گیا ہے کہ مردوں کا حکم الگ ہے اور عورتوں کا حکم الگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آیت کے اندر یا کسی حدیث کے اندر عورتوں کو خطاب کیا گیا ہے تو مرد اس کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے تو عورتیں شامل ہوتی ہیں، لیکن عورتوں کو اگر خطاب کیا گیا ہے تو مرد اس کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطاب کیا ہے اور عورتیں بھی اس کے اندر داخل ہیں، یعنی جو حکم مرد کے لیے ہے وہی حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام قاعدہ بیان کیا ہے، انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کے مثل ہیں، یعنی شرعی احکامات میں جو حکم مردوں کا ہوگا وہی حکم عورتوں کا ہوگا، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ حدیث کے اندر کہا گیا ہے الماء الدائم، ٹھہرا ہوا پانی۔ ٹھہرا ہوا پانی کی تفصیل دوسری حدیث کے اندر موجود ہے، فی الماء الدائم الذی لا یجری، وہ پانی جو ٹھہرا ہوا ہو اور جاری نہ ہو، یعنی بہہ نہ رہا ہو۔ اب اس سے کیا مراد ہے ٹھہرے ہوئے پانی سے؟ ٹھہرے ہوئے پانی سے مراد جیسے کنویں کا پانی ہے، اور اسی طریقے سے تالاب کا پانی جو بہتا نہیں ہے، چاہے تالاب آپ کے آبادی کے اندر ہو یا کسی صحرا کے اندر ہو، دونوں تالاب اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طریقے سے بارش کا پانی کسی مقام پہ جب رک جاتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس طرح کے پانی جو دریا کی طرح بہہ نہ رہے یا اسی طریقے سے سمندر کی طرح بہہ نہ رہے ہوں، تو یہ سارے کے سارے یا نالے کے پانی یہ سارے کے سارے خارج ہیں۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بہتے ہوئے پانی میں غسل کر سکتے ہیں، چاہے آپ جنابت سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ بہتے ہوئے پانی میں پیشاب بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر جو چیز ذکر کی گئی ہے دوسری حدیث کے اندر، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے۔ ٹھہرے ہوئے پانی کا مفہوم مخالف کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ الٹا یہ ہوتا ہے کہ جو پانی بہہ رہا ہے اس کے اندر آپ پیشاب کر سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ کوئی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر غسل نہ کرے حالت جنابت میں۔ تو حالت جنابت میں اگر کوئی شخص ہے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرتا ہے تو اس سے منع کیا گیا۔ جو اس کا مفہوم مخالف ہوگا، اس کا الٹا مفہوم جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص جنوبی ہے تو بہتے ہوئے پانی میں وہ غسل کر سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اس سے ہمیں ملتی ہیں۔ یہاں پہ حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ ثم یغتسل منہ، پھر وہ اس سے غسل کرے، یعنی تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے، پھر اس کے بعد اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے لاسٹ میں کہ اسی ٹھہرے ہوئے پانی سے وہ غسل کرتا ہے۔ تو کس طریقے سے کوئی شخص کسی پانی میں پیشاب کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے غسل کرتا ہے۔ تو اس کے اندر جو بات ذکر کی گئی ثم یغتسل فی ثم یغتسل منہ کا لفظ استعمال کیا گیا، تو یہاں پہ جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف منع کیا گیا ہے اور ایک طرف بتلایا جا رہا ہے کہ وہ اس سے غسل کرتا ہے۔ تو کس چیز کو منع کیا گیا ہے؟ غسل کرنے کو منع کیا گیا ہے یا پیشاب کر کے پھر اس سے غسل کرنے کو منع کیا گیا ہے، یا پھر
तीसरी सूरत ये बनती है कि एक शख्स से किसी ठहरे हुए पानी में पेशाब करता है और फिर उसके बाद उसी पानी से वो गुस्ल करता है। पहली जो हदीस है वो ये कि कोई शख्स ठहरे हुए पानी में गुस्ल ना करे इस हालत में कि वो जनाबत से। इस हदीस का जो मफहूम होता है वो ये कि अगर कोई शख्स हालत जनाबत से है तो ऐसी सूरत में वो किसी ठहरे हुए पानी में दाखिल होकर गुस्ल ना करे, उसमें डुबकी लगा के वो गुस्ल ना करे। इसीलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया कि वो कैसे करेगा, तो उन्होंने बतलाया कि उसमें से लेकर नहाएगा, उससे लेकर गुस्ल करेगा। यानी पानी को, ठहरे हुए पानी से वो किसी भी लोटे के जरिए से, किसी बाल्टी के जरिए से पानी निकालेगा और फिर उसके बाद ठहरे हुए पानी से हटकर अलग मकाम पे वो गुस्ल करेगा। तो ये उसका तरीका बयान किया गया। दूसरी जो हदीस है उस हदीस के अंदर कहा गया है कि कोई शख्स से ठहरे हुए पानी में पेशाब ना करे। पहली हदीस में उसमें दाखिल होकर गुस्ल करने से मना किया गया है। दूसरी हदीस के अंदर ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना किया गया है। उसके बाद कहा गया सुम्मा यग़्तसिलु फ़ीही सुम्मा यग़्तसिलु मिन, दो अल्फाज इसके जिक्र किए आते हैं। यानी ऐसा ना करे कि कोई शख्स ठहरे हुए पानी में पेशाब करे फिर उसके बाद उसी से गुस्ल करे, चाहे वो हालत जनाबत से हो या ना हो, उसमें दाखिल होकर डुबकी लगाए। और तीसरा जो लफ्ज़ है उसका मफहूम ये है कि उससे पानी निकाल कर वो गुस्ल करे। पिछले दर्स के अंदर बयान किया गया था कि अगर पानी 2 कुल्ले से ज़्यादा है यानी 300 लीटर से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में तहदीद के साथ अगर आप लेते हैं तो 307 लीटर से ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में अगर उसके अंदर नजासत पड़ जाती है और उसका जायका, बू और इसी तरीके से उसका रंग तब्दील नहीं होता तो पानी नजिस नहीं होता। पानी जब नजिस नहीं होता तो ऐसी सूरत में आप उससे गुस्ल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हदीस के अंदर जिक्र किया गया इसी बात की तरफ इशारा किया गया है कि पानी, जाहिर सी बात है, कोई शख्स जब पाकी हासिल करेगा या गुस्ल करेगा तो पाक पानी से गुस्ल करेगा। ये पानी जो किसी कुएं का था या तालाब का था जिसमें आपने पेशाब किया, पेशाब करने से इसलिए मना किया गया है कि उससे लोग गुस्ल करेंगे, इसलिए आप उसके अंदर पेशाब न करें। तो यहाँ पे गुस्ल करने से मना नहीं किया गया है, बल्कि गुस्ल की जो इल्लत है, गुस्ल करने की जो वजह बयान की गई है वो ये कि आदमी पेशाब करता है फिर उसी से गुस्ल करता है, कैसे हो सकता है। यानी एक आदमी नज़ाफत का जो मेयार होना चाहिए वो ये कि हम उस जहाँ से हम पाकी हासिल करते हैं या सफाई हासिल करते हैं वहाँ हम गंदगी ना करें। तो एक शख्स पेशाब करता है फिर उसी से पानी लेकर गुस्ल करता है या फिर उसके अंदर डुबकी लगाकर गुस्ल करता है। तो जो दूसरी हदीस है उसके अंदर यह बयान किया गया है कि कोई शख्स से ठहरे हुए पानी के अंदर पेशाब ना करे, जबकि उसके लिए जायज़ है कि वो उसके अंदर डुबकी लगाकर गुस्ल कर सकता है या उससे पानी लेकर गुस्ल कर सकता है। तो अगर कोई शख्स किसी ठहरे हुए पानी में पेशाब करता है तो वो पानी अगर 2 कुल्ले से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में नजिस नहीं होता और उसके लिए उससे गुस्ल करना जायज़ है। लेकिन शरीयत ने इस बात से मना किया है कि कोई शख्स ठहरे हुए पानी के अंदर पेशाब करे, इसी की नजासत उसी के अंदर रह जाती है। और ठहरे हुए पानी और आम पानी, बहते हुए पानी के दरमियान जो फ़र्क है वो ये कि पानी जब बहता है तो ऐसी सूरत में वो तहलील होता है और तहलील होने की सूरत में वो चीज़ जो ज़र्रात, मुज़िद ज़र्रात होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। जबकि ठहरे हुए पानी अगर पेशाब करते हैं तो आपके पेशाब की गंदगी और आपके पेशाब के अंदर मौजूद बैक्टीरिया वो सारे के सारे पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर जब आप उससे गुस्ल करते हैं तो वो आपके बदन से लग जाते हैं। तो इस वजह से शरीयत ने इस बात से मना किया कि कोई शख्स ठहरे हुए पानी के अंदर पेशाब ना करे और फिर उससे वो आखिरी मामला उसका ये होता है कि उसी से वो गुस्ल करता है। अबू दाऊद की जो रिवायत है उस रिवायत के अंदर है वला यग़्तसिलु फ़ीही मिनल जनाबा। तो गोया यहाँ पे 2 चीज़ों से मना किया गया है। एक तो ये कि कोई शख्स ठहरे हुए पानी के अंदर पेशाब न करे। दूसरी जिस बात से मना किया गया है वो ये कि कोई भी शख्स से ठहरे हुए पानी में गुस्ल ना करे, यानी उसमें डुबकी लगाकर गुस्ल ना करे।
تو اس حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اس حدیث کے اندر دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ کسی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ کسی ٹھہرے ہوئے پانی میں حالت جنابت میں جا کر ڈبکی لگا کر غسل نہیں کیا جائے. حدیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ کوئی شخص کسی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے. پیشاب سے منع کیا گیا ہے، بالخصوص یہاں پہ پیشاب سے منع کیا گیا ہے، لیکن پیشاب کے ساتھ وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو پیشاب سے زیادہ گندگی کی چیزیں، جیسے پیخانہ. تو اگر کوئی شخص یہاں پہ پیشاب سے منع کیا گیا ہے تو پیخانہ کرنا بدرجہ اولا منع ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے اور بہتے ہوئے پانی کے اندر وہ پیشاب کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ٹھہرے ہوئے بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرتا ہے اور اس کا وہ پانی کسی سامنے نہاتے ہوئے یا پانی لیتے ہوئے شخص کے پاس جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر پیشاب کرے. یعنی مثال کے طور پہ آپ دریا میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں دریا کے کنارے، اور کوئی شخص سامنے غسل کر رہا ہے اور یہ پانی اسی کے پاس سے گزر رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ دریا کے بہتے ہوئے پانی میں بھی غسل کریں، بہتے ہوئے پانی میں بھی پیشاب کریں. اس لیے کہ جس چیز سے ٹھہرے ہوئے پانی میں منع کیا گیا ہے اس کی جو علت ہے، جو سبب ہے، وہ یہاں پہ پائی جا رہی ہے. آپ کا پیشاب کیا ہوا پانی اس شخص کے پاس سے گزر رہا ہے، یا کوئی شخص اگر بالٹی میں پانی لیتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر آپ پیشاب کریں جبکہ سامنے کوئی شخص بالٹی سے یا کسی برتن سے پانی نکال رہا ہو. اس حدیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں، لیکن ٹھہرے ہوئے پانی کی تحدید نہیں کی گئی ہے کہ پانی زیادہ ہے یا کم ہے. صرف یہ کہا گیا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے. اب اگر یہ ٹھہرا ہوا پانی 2 کلے سے کم ہے، مثال کے طور پہ آپ کی ٹنکی ہے، ٹنکی کا جو پانی ہے وہ 307 لیٹر سے کم ہے. اب کوئی بچہ کھڑا ہو کر اس کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، جو کہ وہ بچہ جو کھاتا ہے پیتا ہو. اب ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا، کیا وہ پانی نجس ہو جاتا ہے یا نجس نہیں ہوتا؟ اگر 307 لیٹر سے کم ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، اور اگر 307 لیٹر سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں پانی نجس نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس حدیث کو ہم دوسری احادیث کے ساتھ ملا کر لیں گے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ جب پانی 2 کلہ ہو، 2 کلے کے برابر ہو، یعنی 307 لیٹر کے برابر ہو، تو ایسی صورت میں اس کو خباثت کو قبول نہیں کرتا، گندگی کو قبول نہیں کرتا ہے، نجس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے. تو اگر 307 لیٹر سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی پاک ہے، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے کم ہے تو ایسی صورت میں وہ نجس ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کسی برتن میں پیشاب کر کے اس ٹنکی میں ڈال دیں، یا آپ کھڑے ہو کر یا بچہ کھڑے ہو کر خود اس میں پیشاب کرے. یعنی یہ فرق، یہ جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص پیشاب کرتا ہے تبھی منع کیا گیا ہے، بلکہ اگر گندگی کسی چیز میں ہو اور اس گندگی کو اس میں شامل کر دیا جائے تب بھی نجس ہو جائے گا. ایسے مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں ڈائپر استعمال کیا جاتا ہے اور ڈائپر میں بچے کا پیشاب ہوتا ہے. اب اگر وہ ڈائپر آپ کی ٹنکی میں پڑ گیا تو بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اس حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر تالاب ہے تو آپ اس میں ڈائپر نہیں پھینک سکتے، کوئی کنواں ہے تو کنویں کے اندر آپ ڈائپر نہیں ڈال سکتے. کوئی بھی نجاست والی چیزیں اس کنویں کے اندر نہیں ڈالی جائیں گی، اسی تالاب کے اندر نہیں ڈالی جائے گی. اسی طریقے سے اگر عورتوں کے حیض کے کپڑے ہیں تو ان کپڑوں کو بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر بھی نجاست موجود ہے جس طریقے سے پیشاب کے اندر نجاست موجود ہے. یہاں پہ جو چیز منع کی گئی ہے وہ یہ کہ پھر وہ شخص اس سے غسل کرے. دوسری حدیث کے اندر ہے کہ وہ اس سے وضو بنائے. تو یہاں پہ غسل اور وضو کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ اس لیے کہ عام طور سے آدمی کو جو ضرورت پیش آتی ہے جنابت کی حالت میں وہ غسل کی ہوتی ہے.
اور غسل کرنا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص سے جو حالت جنابت سے ہو اس کے اوپر گندگی ہوتی ہے، اور جو شخص گندگی کی حالت میں ہو وہ شخص پانی کے اندر ڈبکی لگا کر غسل نہیں کرے گا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص سے گندا ہے، اگرچہ جنابت سے نہ ہو، کوئی شخص اگر گندگی اس کے اوپر ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نہ بہتے ہوئے پانی کے اندر ڈبکی لگا کر غسل کرے، بلکہ اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ وہ اس پانی سے، ٹھہرے ہوئے پانی سے پانی لے اور اس کے بعد اس سے وہ غسل کرے۔ اس حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ پانی پیشاب کے پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور اس ناپاکی کی جو مقدار ہوگی وہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے 307 کلو یا 2 کلے کے برابر۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے ان رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، اخرجه ابو داود النسائی واسناده صحیح۔ ایک ایسے شخص سے یہ روایت ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، اور دونوں برتن سے ایک ساتھ پانی نکالے، یعنی ایک ساتھ غسل کرے۔ اس حدیث کے اندر پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک ایسے شخص ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اس شخص کا نام نہیں ذکر کیا گیا، اور یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ کرام سارے کی سارے عدول ہیں، ان کے ناموں کا تذکرہ اگر نہ بھی کیا جائے، ان کی شخصیت کو اگر نہ بھی پہچانا جائے تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ان کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ان کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یہی کافی ہے ان کے شرف کے لیے۔ ان کی عدالت کے لیے قرآن شاہد ہے، ان کی عدالت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شاہد ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی۔ آج بہت زیادہ صحابہ کرام کو گالیاں دیا جاتا ہے، ہمارے اپنے بھی گالیاں دیتے ہیں اور غیر بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اپنے سے مراد وہ افراد جو اپنے آپ کو اہل سنت میں شامل سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کو، اور ایسے ایسے صحابہ کرام کو جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کے لیے رکھا تھا، وحی لکھنے کے لیے۔ آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے اور نبی ایک شخص کو مامور کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام وہ لکھے، اور ان کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، ان کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، ان پہ کلام کیا جاتا ہے، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، انہیں غیر امین کہا جاتا ہے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین سمجھا، اور وہ بھی وحی کی کتابت پہ ان کے تعلق سے باتیں کہی جاتی ہیں۔ اور ابھی یہ محرم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں سب سے زیادہ تنقید انہی صحابی پہ کی جاتی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور، کاتب وحی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے کے لیے ان کو مقرر کیا تھا، قرآن لکھنے کے لیے انہیں مقرر کیا۔ تنقید کا سبب کیا ہے؟ تنقید کا سبب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کو لکھ رہا ہے، اگر آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اس کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ بھی مجروح ہے۔ اور اس نے کیا لکھا ہے؟ اللہ کے کلام کو، قرآن کو۔ تو حقیقت میں ان کی شخصیت کو مجروح نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کی شخصیت کے ذریعے سے قرآن کو مجروح کرنا مقصود ہے۔ جو انہوں نے لکھا ہے اس میں شک اور شبہہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا، لیکن آج مسلمانوں نے اسے اپنایا۔ ہمیں افسوس ان لوگوں پہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتے، ہمیں افسوس ان لوگوں پہ ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور اپنے آپ کو صحابہ کرام کی محبت کرنے والا قرار دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی صحابی پہ تنقید نہیں کی تھی۔
امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بات صحابہ کرام سے آتی ہے تو اس بات کو ہم لیں گے، اور اگر صحابہ کرام کے علاوہ کسی دوسرے سے کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے، کسی اور کا قول ہوتا ہے، تو ہم بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، یعنی جس طریقے سے ہم علماء ہیں اسی طریقے سے وہ علماء ہیں، لیکن صحابہ کرام کی بات کو لی جائے گی۔ اسی لیے بہت سارے معاملات کے اندر، بہت سارے مسائل کے اندر امام حنیفہ رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے اقوال کو لیا ہے۔ ان کے ہاں صحابہ کرام کے اقوال حجت ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی طرف نسبت رکھنے والے لوگ، اور افسوس کی اس جماعت کے بڑے بڑے علماء صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک مضمون گزرا، منافق صحابہ کرام، لفظ سنیے آپ، منافق صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام میں بھی منافق ہیں۔ جو شخص منافق ہوگا وہ صحابی کیسے ہوگا، اور جو صحابی ہوگا وہ منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص سے منافق ہو اور وہ صحابی ہو، اور جو شخص صحابی ہو وہ منافق ہو۔ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ جس طریقے سے کوئی شخص سے مسلمان ہو تو کافر نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص سے کافر ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں کوئی بھی شخص سے کافر اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک ہی وقت میں کوئی شخص سے منافق اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف آپ صحابی کہتے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ تعجب کی بات ہے، جنہوں نے یہ کلمہ ادا کیا وہ کلیت الحدیث سے پڑھے ہوئے ہیں اور حدیث کے ماہر، اور اگر اٹھا لیں صحابی کی جو تعریف ہے، اس میں سب سے راجح تعریف جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی اور اسی پہ اس کا انتقال ہوا۔ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کرام کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، سوائے 4 افراد کے، اور بعد میں 3 کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں منافق صحابہ کرام، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا اور کفر کو چھپائے رکھا، اور ان کے انتقال کے بعد جو ہے وہ اپنی راہ پہ چل پڑے۔ تعجب! صحابہ کرام کا اگر آپ نام بھی نہیں جانتے ہیں تو سارے علماء کرام کا اتفاق ہے، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام سارے کی سارے عدول ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس پہ تنقید کی جائے، کوئی شخص مجروح نہیں ہے۔ اگر کسی پہ آپ نقد کرتے ہیں، کسی کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، تو شخصیت آپ کی مجروح ہوتی ہے، اس کی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کرام کو گالیاں نہ دینا، انہیں برا بلا مت کہنا۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کا چکر لگائیں گے تو تقریباً 14 کلومیٹر کے احاطے میں، اور مدینے کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ اگر کوئی شخص اس پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، عام چیز نہیں، سونا خرچ کر دے، تو صحابہ کرام کے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ جو کی ہے، ایک مٹھی اور آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، یعنی ہم پوری زندگی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں تو ظاہر سی بات ہے ہماری پوری زندگی کی پونجی احد پہاڑ کے برابر نہیں ہے، اور خرچ کرنے کے باوجود چاہے ہم کتنی ہی عبادت کیوں نہ کریں، اللہ کی راہ میں کتنا ہی خرچ کیوں نہ کریں، ہم صحابہ کرام کے ایک مٹھی صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، یا آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تصور کیجیے صحابہ کرام کا یہ مقام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی،
کہ میرے صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا. آج ہمیں سے کون ڈر رہا ہے؟ ہمارے ہی افراد صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں اور انہیں برا برا کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اگر آپ ان کے بیٹے کے تعلق سے، حضرت یزید کے تعلق سے اگر آپ مطالعہ کریں، گہرائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ مطالعہ کریں، روایات کی چھان بین کر کے مطالعہ کریں، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوتا. کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوتا. جتنے بھی الزامات عائد کیے جاتے ہیں کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوتا انصاف کے ساتھ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو. لیکن اس کے باوجود ان کے بیٹے کی وجہ سے باپ پہ تنقید کی جاتی ہے. تعجب کی بات ہے. اور باپ پہ تنقید اس لیے کی جاتی ہے، بیٹے پہ تنقید شروع کی جاتی ہے، باپ تک پہنچتی ہے اور باپ سے قرآن تک پہنچتی ہے. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ یزید پہ تنقید کی جائے، معاویہ پہ تنقید کی جائے. اصل مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ حضرت یزید پہ، حضرت معاویہ پہ تنقید کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کو مجروح قرار دیا جائے. اور جو لوگ سب سے پیش ہیں اس معاملے کے اندر، وہ قرآن کریم کو جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو نہیں مانتے. اس کو نہیں مانتے. یہ قرآن ان کے نزدیک ناقص ہے، یہ قرآن ان کے نزدیک تحریف شدہ ہے. اسی لیے اس قرآن پہ تنقید کرنے کے لیے انہوں نے حضرت یزید پہ تنقید کی، حضرت معاویہ پہ تنقید کی. اور ایک چیز ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ صحابی کی اولاد کو چھوڑ دیجیے. میں ایک عام شخص کی بات کرتا ہوں. ایک عام شخص اگر اس کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ آپ اس شخص کے پاس جائیں اور اسے سمجھائیں. اگر آپ نے اس کی برائی کو کسی دوسرے شخص سے ذکر کی تو ایسی صورت میں آپ نے اس کی غیبت کی. یہ ایک عام مسلمان کے تعلق سے آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں اور یہ قرآن حدیث کا بتایا. اگر آپ نے کسی بھی عام مسلمان کے تعلق سے، جس نے کوئی بھی گناہ کا کام کیا ہو، کوئی عیب اس کے اندر پائے جاتا ہو اور اس نے چھپ کر کیا ہے، اور آپ اس کی اس عیب کو، اس برائی کو کسی دوسرے شخص سے ذکر کر رہے ہیں، تو آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں. یہ ایک عام شخص کے تعلق سے. صحابی کے بیٹے صحابی کے تربیت یافتہ تھے، اور ایک ایسے تصور کر سکتے ہیں، تصور سے باہر کی چیز، کہ ایک صحابی اپنے بیٹے کے اندر وہ عیب پائے جو عام لوگوں کو معلوم ہے لیکن انہیں معلوم نہیں. بیٹا شراب پی رہا ہے، باپ کو معلوم نہیں. بیٹا بدکاری کر رہا ہے، باپ کو معلوم نہیں، سارے لوگوں کو معلوم ہے. تربیت باپ کر رہے ہیں، صحابی کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی، اور وہ حدیث صحیح حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو. ان کے بیٹے نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم منع کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں تم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ اللہ کی قسم میں منع کروں گا. اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے بات بند کر دی. یہ صحابی جو حدیث بیان کرتے ہیں، اگر اس پہ رد کیا جاتا ہے، حالانکہ غیرت ہوتی ہے ایک انسان کے اندر، وہ چاہتا ہے کہ اسی گھر کی عورتیں باہر نہ نکلیں. اس زمانے کی بات تھی. آج کے زمانے میں تو آپ اپنی عورتوں کو بھیج دیتے ہیں مارکیٹ، وہی سامان خریدتے ہیں، وہی لاتے ہیں. اس زمانے میں غیرت اتنی تھی کہ صحابہ کرام کی اولادیں اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ ان کی گھر کی عورتیں مسجد میں جائیں، یعنی گھر سے باہر نکلیں. تو صحابی نے اتنی چھوٹی سی بات پہ، یہ چھوٹی نہیں ہے، بڑی بات ہے، لیکن ہماری نگاہ میں یہ چھوٹی، ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ایک حدیث پہ انہوں نے تنقید کر دی. آج بہت ساری حدیثوں پہ تنقید کیا ہے. صحابی کی تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے صرف اسی بات کو لے کر بات بند کر دی.
تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ ان کی تربیت اتنی خراب رہی ہوگی کہ ان کے بیٹے شرابی تھے، ان کے بیٹے زناکار تھے اور بدکار تھے، اور بہت سارے الزامات جو عائد کیے جاتے ہیں۔ تو کم از کم اگر آج ہم اسے بیان کرتے ہیں تو حضرت یزید کی برائی بیان کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یزید کو وہ شرف دیا ہے جو امت میں بہت کم افراد کو ملا ہے، صحابہ کرام کو چھوڑ کر۔ اور وہ شرف یہ ہے کہ ہر سال، بلکہ سال کے کئی مہینوں میں انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، انہیں لعن طعن کیا جاتا ہے، ان کی غیبت کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ کل قیامت کے دن ہی افراد جو حضرت یزید کو گالی دیتے ہیں، کل انہی کی نیکیوں کو لے کر حضرت یزید کو دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرف بخشا ہے کہ ان کی نیکیاں قیامت تک مستمر رہیں گی۔ بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ان کے اولادیں ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں جن کی نیکیوں کا سلسلہ کٹ جاتا ہے مرنے کے بعد، لیکن ان کی نیکیوں کا سلسلہ ہر سال جاری رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ فضل ہے جو صرف حضرت یزید کو ملا۔ حضرت معاویہ بھی تنقید کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ صحابی ہیں اور ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، بلکہ حضرت یزید کے تعلق سے جو روایات ملتی ہیں، ان روایات میں بہت سارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ پہلا قافلہ جس نے قسطنطنیہ سے جنگ کی، اس کے اندر حضرت یزید شامل تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو جنت کی بشارت دی تھی۔ تو آپ جنہیں لعن طعن کرتے ہیں، نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ آپ کا لعن طعن کرنا ان کی اچھائیوں کو، ان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے قلق اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ جو غیر اہل سنت ہیں وہ صحابہ کرام کے اولادوں کو گالیاں دیتے ہیں، بلکہ ابھی افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہمارے اہل سنت میں جو اپنے آپ کو حقیقی اہل سنت سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کرام کو اور ان کے اولاد کو گالیاں دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ صحابہ کرام کے ناموں کو اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو اس کے باوجود ان کی روایت کو قبول کیا جائے۔ روایات کے تعلق سے ایک بات آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر سند کے اندر کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا نام نہیں ہوتا، نام کے بجائے وہاں پہ ذکر ہوتا ہے کہ ایک شخص سے کسی نے مجھے بتایا، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، تو روایت قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا نام آتا ہے لیکن اس کی حالات اور کیفیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص سے قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے، تب بھی اس کی روایت کو نہیں لیا جاتا۔ لیکن صحابہ کرام کے تعلق سے علماء اہل سنت کا یہ اتفاق ہے کہ اگر صحابہ کرام کا نام نہ ذکر کیا جائے یا ان کی کیفیت اور حالت کو نہ جانا جائے، تب بھی ان کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ یہاں پہ یہی چیز ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، بلکہ بعض روایات کے اندر ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ویسے ہی اختیار کی جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام لانے کے بعد، خیبر میں اسلام لانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ علم حاصل کیا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی جس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال صحبت اختیار کی تھی۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تابعی ہیں جنہوں نے ان صحابی سے روایت کیا ہے، وہ ان صحابی کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، اس سے کہ انہیں ان کی حالت کا پتہ ہے کہ انہوں نے 4 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کی تھی۔ تو گویا وہ اس صحابی کو جانتے ہیں نام سے، اس لیے کہ ان کی کیفیت کو جانتے ہیں تو نام کو بدرجہ اولا جانتے ہوں گے، لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ صحابہ کرام کا اگر نام نہ لیا جائے تو اس صورت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اس حدیث کے اندر بعض علماء نے اسی وجہ سے تنقید کی ہے کہ اس کے اندر صحابی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابی کا نام اگر نہ لیا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس حدیث کے اندر دلیل ہے اس بات کی
کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرے گی، اور اسی طریقے سے مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرے گی۔ اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دونوں ایک ساتھ اس برتن سے پانی لے کر غسل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو بات ذکر کی گئی ہے، ایک دوسری حدیث آتی ہے جس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا تھا، اور اس کے بہت ساری سندیں بھی ہیں، اور وہ اس حدیث سے زیادہ قوی ہے۔ تو اب اگر کسی چیز کے اندر یا کسی مسئلے کے اندر ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں، اور دوسری حدیث ملتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عمل کو کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس عمل کو کرنا جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ایسا واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مشکزے سے پانی پیا۔ اسی طریقے سے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، زمزم سے پانی نکالا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کر پانی پیا، اور اسی وجہ سے بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، جبکہ یہ وجہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ کنویں کے پاس جب پانی نکالا جاتا ہے، خاص کر اس زمانے میں، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ کیچڑ ہو جاتا ہے، پانی گرنے کی وجہ سے وہ زمین خاص کر جو ہے لوگ آ رہے ہیں پانی پی کر جا رہے ہیں، تو چلنے کی وجہ سے وہاں پہ کیچڑ ہو جاتا ہے، اور کیچڑ کے مقام پہ بیٹھ کر پانی پینا یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی کسی مقام پہ جہاں پہ گندگی ہو، آپ بیٹھ کے پانی پئیں گے تو آپ کے کپڑے میں لگ سکتا ہے، آپ کے جو ہے کوئی شخص اگر وہاں سے گزرتا ہے تو آپ کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کر پانی، تو زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا یہ سنت نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ زمزم کا پانی بھی باقی پانیوں کی طرح بیٹھ کر پیا جائے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری وجہ سے قیام اختیار کیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ سنت بتلانے کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اس لیے کہ اگر یہ سنت ہوتا یا اس طرح کی چیزوں سے ہم سنت کو ثابت کریں، تو ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور مشکزہ لٹکا ہوا تھا، آپ نے اس کا منہ کھولا اور اس میں منہ سے پانی پیا، یعنی اس کے منہ میں آپ نے اپنا منہ لگایا اور پانی پیا کھڑے ہو کر، تو وہ بھی سنت ہو جائے گا۔ یعنی آپ بوتل لیجیے اور کھڑے ہو کر پانی پیجیے تو یہ بھی سنت قرار پائے گا، لیکن یہ چیز سنت نہیں کہلاتی، یہ چیز سنت نہیں کہلاتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کام کو انجام دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے، تو جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی اس شخص اس چیز سے باز آ جائے، اور جس چیز کو آپ نے انجام دیا ہے وہ چیز صرف جواز کے مرحلے اور دائرے میں آتی ہے، یعنی کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، اگر کوئی شخص پیتا ہے تو جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پیو۔ پیشاب کے تعلق سے بھی آپ کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو وہ جھوٹا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر رہتی تھی، تو انہوں نے گھر کے اندر جو چیزیں دیکھی وہ یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اور اسی طریقے سے گھر کے اندر آپ نے بیٹھ کر پیشاب کیا، لیکن باہر کے معاملات دوسرے صحابہ کرام زیادہ بہتر اور اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے پاس آئے، ایک قوم کے کوڑے کے پاس آئے، اور وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کوڑے کے پاس اگر بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو ایسی صورت میں چھینٹے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے اوپر پڑیں گے، اور آپ کے کپڑے گندے ہونے کا خدشہ ہے، اور پھر آپ گندگی سے بہت قریب ہیں۔ اس لیے اگر کھڑے ہو کر آپ پیشاب کریں گے تو آپ کا پیشاب دور تک جائے گا اور چھینٹے آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کی وجہ سے وہاں پہ
کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، لیکن ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ تو یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے۔ بچا ہوا پانی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ٹب میں یا کسی بالٹی سے عورت غسل کرتی ہے، اس کے اندر پانی بچ جاتا ہے، اب اس سے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ اگلی جو حدیث آتی ہے اس حدیث کے اندر ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل بفضل میمونہ رضی اللہ عنہا، اخرجہ مسلم۔ ولأصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزیمہ۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور سنن کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سے ازواج مطہرات نے غسل کیا، اور یہ غسل ایک ٹب سے تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے چاہا کہ اس بچے ہوئے پانی سے غسل کریں، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جنوبی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی جنوبی نہیں۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت کا پانی بچا ہوا تو اس سے آپ غسل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر عورت حالت جنابت سے ہے اور وہ غسل کرتی ہے اور پھر مرد آتا ہے، پانی بچ جاتا ہے اور مرد آتا ہے تاکہ اس سے غسل کرے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے غسل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا جبکہ وہ حالت جنابت سے تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر حالت جنابت سے نہ ہو تو بدرجہ اولا جائز ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ غسل کر رہے ہیں چاہے حالت جنابت سے ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کے بدن کے جو پانی ہے، بدن کے جو چھینٹے ہیں، پانی کے چھینٹے ہیں، اگر وہ ٹب میں پڑ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ پانی نجس نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان الماء لا یجنب، کہ پانی جنبی نہیں ہوتا۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ نجس نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ کے اوپر جنابت ہے اور آپ غسل کر رہے ہیں اور اس کے چھینٹے، ظاہر سی بات ہے آپ جب غسل کریں گے تو اس کے چھینٹے پڑیں گے، چاہے آپ کتنا ہی احتیاط کیوں نہ کریں، کتنا ہی آپ احتیاط برتیں گے، آپ کے چھینٹے اس ٹب کے اندر پڑیں گے، اور جب آپ غسل کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے جنابت سے ہیں تو آپ نجس ہیں، اور آپ غسل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ جنابت کا پانی یا نجس پانی اس سے ٹب کے اندر پڑتا ہے، اور جب ٹب کے اندر پڑتا ہے تو کیا وہ پانی نجس ہو جائے گا یا پاک رہے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ وہ پانی پاک رہے گا۔ گویا اگر استعمال کیے ہوئے پانی کے چھینٹے اگر کسی ٹب میں پڑ جاتے ہیں یا بالٹی میں پڑ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بالٹی یا ٹب کے اندر موجود پانی نجس نہیں ہوتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تھوڑا پانی بھی اگر غسل کے چھینٹے اس کے اندر پڑتے ہیں تو اس صورت میں نجس نہیں ہوتا، اس لیے کہ بالٹی یا ٹب کے اندر پانی تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بعض علماء کرام نے کلام کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث درست ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی غبار نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتے تھے، لیکن یہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی سے ازواج مطہرات غسل کرتی تھی۔ یعنی اگر عورت کا بچا ہوا پانی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اس لیے مرد غسل کر سکتی، لیکن اگر مرد کا بچا ہوا پانی ہے تو کیا عورت غسل کر سکتی ہے یا غسل نہیں کر سکتی؟ اس حدیث کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہے، لیکن قیاس سے اسے ثابت کیا جائے گا۔
اس لیے کہ حقیقت میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اس مسئلے کے اندر. یعنی جس طریقے سے مرد کے عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل کر سکتا ہے تو مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت بدرجہ اولا غسل کر سکتی ہے، اس لیے کہ عورت کا مقام مرد سے کم ہے. عورت کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد سے کم بنایا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے حکمت ہے، اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء. تو اس صورت میں اگر عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے غسل کرنا جائز ہوگا، اس پہ کسی قسم کا کوئی غبار نہیں ہے اور اس کا یہ عمل درست ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جن احادیثوں کو ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.